والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل الخیرات شریف میں آپ تحریر فرماتے ہیں۔ دلائل الخیرات شریف درود پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے، ایسی مشہور کتاب ہے جس کتاب کا ورد تمام بزرگوں نے کیا ہے، اور ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی بندہ مومن دلائل الخیرات شریف کا ورد کرے، انشاءاللہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائے گا۔ ایسی بابرکت کتاب ہے دلائل الخیرات شریف۔ تو اس کتاب کے مصنف حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ پر غائبانہ درود شریف پڑھتے ہیں، یا وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور وہ لوگ آپ پر درود شریف پڑھیں گے تو ان کا آپ کے ہاں کیا حال ہے؟ دو باتیں یہاں پہ پوچھنے والوں نے حضور سے پوچھا۔ نمبر ایک، جو لوگ آپ کی بارگاہ میں غائبانہ درود پڑھتے ہیں، یعنی دور سے آپ کی بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ بھیجتے ہیں، ایک۔ دوسری، جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے، بعد میں پیدا ہوں گے، اور اس وقت جب پیدا ہوں گے تب آپ پہ درود شریف کا تحفہ بھیجیں گے، تو ان دونوں لوگوں کے درود پڑھنے کا حال آپ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ جو آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے سامنے درود شریف کا تحفہ بھیجتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ آپ سن رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ جو دور سے پڑھیں گے یا ابھی نہیں پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ پڑھیں گے، ان کے درود کا کیا حال ہوگا؟ یہ دو باتیں پوچھنے والوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل محبت کا درود شریف میں خود سنتا ہوں۔ اہل محبت کا یعنی جو دور سے پڑھے یا ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، بعد میں پیدا ہوں گے، اگر وہ محبت سے پڑھیں گے تو آقا فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور ان کے علاوہ کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی درود پڑھنا کسی کا رد نہیں ہوتا۔ اگر آپ محبت سے پڑھتے ہیں تو سرکار خود سن رہے ہیں، اور اگر یوں ہی پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ کا پڑھنا رد نہیں ہوگا، فرشتے حضور کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دیں گے، لیکن قبول ضرور ہوگا، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہمیشہ بندے مومن کے ساتھ 5 فرشتے ہوتے ہیں، 2 کرامن کاتبین جو ہمارے کاندھے پر ہیں، وہ ہمارے نیکیوں کو، ہمارے گناہوں کو وہ شمار کرتے ہیں، درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور 2 فرشتے وہ ہیں جو ایک داہنے طرف ایک بائیں طرف ہوتے ہیں۔ داہنے طرف والے جو ہے نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، اور بائیں طرف والے جو ہیں وہ گناہوں سے منع فرماتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ وہ ہے جو ہر مسلمان کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ تم خوبصورت ہو، کہ سانولے ہو، کہ کالے ہو؟ نہیں، وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کب یہ نبی پر درود پڑھے گا۔ جیسے ہی وہ نبی پر درود پڑھتا ہے، وہ فرشتے اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور درود پڑھنے والے کا نام، اس کے باپ کا نام لے کر پیش کرتے ہیں۔
یعنی یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو میرے پیارے اپنی قسمت پہ ناز کیجئے، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو روزانہ 200-500 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو گویا 500 مرتبہ آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اپنی عادت بنائے درود پاک پڑھنے کی۔ حضرت شیخ محمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب باقیات صالحات میں تحریر فرمایا ہے۔ کتاب کا نام یاد رکھ لیجئے، باقیات صالحات۔ اس کتاب میں آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں، من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا، یعنی مدینہ شریف میں رکا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار خواب میں سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، خواب میں حضور کا دیدار ہوا۔ اور یاد رکھیے گا، خواب میں اور دوسری خواب سچ ہو یا نہ ہو، لیکن جو خوش نصیب حضور کو خواب میں دیکھتا ہے وہ یقیناً حضور کو ہی دیکھتا ہے۔ جو حضور کو خواب میں دیکھے وہ یقیناً حضور کو ہی خواب میں دیکھتا ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ نے تو سرکار کو دیکھا نہیں، اور خواب میں اگر دیکھنے والے نے دیکھا تو وہ کیسے پہچانے گا کہ یہ ہمارے حضور ہیں؟ کیسے پہچانے گا کہ ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس خوش نصیب کے خواب میں سرکار تشریف لاتے ہیں تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ جسے تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارے نبی ہیں۔ وہ پہچان لیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یا تو کوئی سرکار کے جو ساتھ میں ہوتے ہیں وہ بتا دیں گے کہ یہ تمہارے نبی ہیں، اور نمبر 3، یا تو حضور خود بتا دیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ بہرحال دیکھنے والے کو بالکل یقین ہو جائے گا کہ ہم حضور کو ہی خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑے پیارے انداز میں کسی نے لکھا ہے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آمین کہو۔ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا، ایک بار خواب میں سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑا کرم فرمایا، مجھے گود میں اٹھا لیا، اور کہتے ہیں کہ اتنا قریب کیا کہ میرا سینہ سرکار کے سینہ انور سے، میرا منہ دہنے مبارک سے، اور میری پیشانی سرکار کے نورانی پیشانی کے برابر ہو گئی، یعنی سرکار نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، یعنی خوب درود پڑھا کرو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور کو ہمارے اعمال کا بھی خبر ہے، ہمارے اعمال کی بھی خبر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میرا کون امتی کتنی نیکیاں کر رہا ہے، سرکار اسے بھی جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ یہ ارشاد سن کر میں اشک بار ہو گیا، اشک بار ہونے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجھ پر اتنا لطف و کرم ہے، میں نے دیکھا کہ میری اس حالت کو دیکھ کر والی بے کساں سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم سے بھی آنسو جاری ہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، وہ بزرگ فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، حالت خواب میں جو لوگ کچھ دیکھتے ہیں تو بیدار ہونے کے بعد خواب کے وہ آثار باقی نہیں رہتے۔ کبھی کبھی آپ نے خواب دیکھا کہ ہم ممبئی میں گھوم رہے ہیں، آنکھ کھلی تو اپنی جھوپڑی رہتی ہے نا، کہ بمبئی میں رہتے ہیں آپ، آنکھ کھلنے کے بعد رہتے ہیں؟ نہیں رہتے۔ لیکن دیکھیے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی،
جب میری آنکھ کھلی اس وقت میری آنکھیں اشک بار تھیں. یعنی جو خواب میں حالات گزر رہے تھے اس کے آثار جو ہے بیداری کے بعد بھی مجھ پہ ظاہر تھے. فرماتے ہیں میری آنکھیں اس وقت بھی اشک بار تھیں. آپ کہتے ہیں میں اٹھا اور مواہج شریف کے سامنے حاضر ہو گیا, حضور کے روضہ مبارکہ کے قریب جا کے پہنچ گیا, حاضر ہو گیا. آپ کہتے ہیں روضہ مقدس کے اندر سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایسی بشارتیں دیں کہ میں عوام کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. یعنی خواب میں تو سرکار کا دیدار ہوا ہی, عالم بیداری میں بھی حضور نے ان الفاظ سے اور ایسی ایسی خوشیاں ہمیں عطا کی جو میں لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں میں نہایت خوش ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, اور سلام عرض کر کے جب واپس ہونے لگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے سلام کا جواب بھی عطا فرمایا. حالت بیداری میں سلام کا جواب بھی حضور نے عطا فرمایا. فرماتے ہیں یہ بیداری کے عالم میں میرے ساتھ پیش آیا جس سے مجھے حق الیقین حاصل ہو گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزار پر انوار میں حیات سے ہیں اور مسلمانوں کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے بھائیوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب درود و سلام کا تحفہ پیش کیا کریں. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا ستار, یا غفار. پروردگار عالم, رمضان شریف کی 29 تاریخ ہے. مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے تمام عبادات کو قبول فرمائے. یا اللہ, رمضان شریف کے روزے, تراویح, ذکر و اذکار, اوراد و وظائف جو بھی ہم سب نے کیے, مولا اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اسے معاف فرما. یا اللہ, ہم سب کے عبادات کو قبول فرما. یا اللہ, ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما, صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ, ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ, رمضان شریف کے مبارک مہینے میں ہر دن, ہر شب, ہر وقت افطار بے شمار گنہگاروں کی تو نے بخشش کی ہے. مولا, ان بخشے جانے والوں میں ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کو شامل فرما لے. یا اللہ, ہم سب کی عمر میں صحت و سلامتی کے ساتھ برکتیں عطا فرما. یا اللہ, جتنے بھی احباب درس حدیث میں حاضر ہیں, مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے, سبوں کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. مولا, جو جس پریشانی میں ہوں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ, ہم سب کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما. مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, زندگی میں کم از کم ایک بار پورا رمضان شریف حرم شریف میں گزارنے کی سعادت نصیب فرما, اور عید سعید مدینہ طیبہ پہنچ کر منانے کی توفیق عطا فرما. آقا علیہ السلام کی بارگاہ نور کی حاضری بار بار نصیب فرما. یا اللہ, سرکار کے روضہ مبارکہ کے قریب شہادت کی موت نصیب فرما. جنت البقیع شریف میں مدفن نصیب فرما, اور جنت الفردوس میں آقا علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا مولا وہ بھی عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. سے اعلیٰ تیرا مقام آقا، اعلیٰ سے اعلیٰ تیرا مقام، سب انبیاء کا تو ہے امام، سب انبیاء کا تو ہے امام. کل اولیاء ہیں تیرے غلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. سب کو میسر ہوئے مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام. آمین آمین. پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. اتنا کرم تو فرمائیے آقا، اتنا کرم تو فرمائیے، روضے پہ سب کو بلوائیے. آمین آمین. روضے پہ سب کو بلوائیے، حاضر یہاں ہیں جتنے غلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا رسول الله، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، ہم سب نے مل کر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا. مولا قبول فرما. یا اللہ اسے ہم سب کے لیے، ہم سب کے والدین کریمین، ہم سب کے بھائی بہنیں، ہم سب کے اعزاء اقربا اور جمیع مومن مومنات کے لیے اسے ذریعہ نجات بنا دے. یا اللہ مدینہ پاک پہنچ کر آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے قریب حاضر ہو کر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم.